کیونکہ خطرے کی بات ہے، مشکل وقت ہے. تو اسی طرح دین کے کام کی بھی مختلف لیول ہوتے ہیں. کچھ روٹین کے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں جس میں ہر شخص اپنے ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ چھٹی کر کے گھر چلا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسے دن اور ایسے وقت بھی آتے ہیں کہ جب بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، جب نیند بھی قربان کرنی پڑتی، اور جب وقت کا بھی زیادہ تقاضا ہوتا ہے، زیادہ وقت بھی دینا پڑتا ہے. تو ایسے موقع پر اگر انسان 2 اور 2 4 کرے اور کہے کہ نہیں، میرے ساتھ یہ کانٹریکٹ ہوا تھا کہ میں بس اتنے سے اتنے بجے تک کام کروں گا اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا، تو پھر یہ دین کے کام کے ساتھ بازو کا زیادتی ہو جاتی. یعنی کہ روز کا معمول بنا لیا جائے، لیکن ایز پر نیڈ. کچھ کام جاب ہوتے ہیں، لیکن کچھ کام اس سے بڑھ کر بھی ہوتے ہیں اور وہ مشن ہوتے ہیں. تو جب بھی انسان کسی مشن سے نکلتا ہے تو وہ اوقات کی پرواہ پھر نہیں کرتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ دین کے کام کو کہاں کس وقت کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ اس کے مطابق اپنی باقی ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے اور اس کام کو اپنی پرائرٹی دیتا ہے. یہی اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہ تھا. بہت سکیری بات ہے. نیکی کا موقع سامنے ہو اور بندہ اس سے محروم ہو جائے، اس کو توفیق نہ ہو کہ وہ جا کے اپنا حصہ ڈالے اس میں. یہ بھی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک سزا ہی کی ایک قسم ہے کہ انسان کے گھر کے آگے نہر بہ رہی ہو اور انسان اس سے محروم ہو اور اس کو توفیق نہ ہو کہ وہ اس سے چلو بھر پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کا کام ہمارے آس پاس ہوتا ہے اور ہم کر بھی سکتے تھے، صرف اپنی سستی کی وجہ سے پرواہ نہیں کرتے اور کر کے نہیں دیتے، آگے نہیں بڑھتے. فرمایا کہ اللہ نے اس لیے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، کیونکہ ان کی نیت میں خرابی تھی. جب انسان نیت درست کر لیتا ہے، جذبہ سچا ہوتا ہے، تو بظاہر رکاوٹیں آ بھی جائیں تو گھر بیٹھ کے بھی اللہ اجر لکھ لیتا ہے، جن کا ذکر آگے آئے گا. کہ کچھ ایسے مخلص مومن تھے کہ جو رو رہے تھے کہ ہمیں بھی ساتھ جانا ہے، لیکن نہ ان کے پاس سواری تھی، نہ مال تھا، یا پھر وہ معذور تھے کہ اتنا لمبا سفر کر نہیں سکتے تھے. ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے گھر بیٹھنے کے باوجود ان کے لیے اجر لکھ لیا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ہٹے کٹے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، صرف ان کا دل نہیں تھا اس کام میں. اللہ کا کام ان کے دل میں اس کی محبت نہیں تھی، لہذا اللہ نے ان سے وہ لے لیا، ان کو اٹھنے نہیں دیا، ان کو ساتھ شامل ہی نہیں ہونے دیا. اور پھر مومنوں سے کہا کہ تم ہمت نہ کم کرو کہ وہ لوگ کیوں نہیں آئے، تو ہم بھی اب بیٹھ جائیں، ہم بھی چلے جائیں. فرمایا کہ اس میں بھی بھلائی ہے اگر وہ نہیں آئے. وہ کیا؟ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے. بعض لوگوں کا ساتھ ہونا زیادہ بڑی مصیبت ہے اس کی نسبت سے وہ گھر بیٹھ رہے ہیں اور وہ ساتھ میں شامل ہو. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں، ان کی دلچسپی ان کے ساتھ ہے. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں، مختلف کام خراب کرنے چاہے ہیں، اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی دین کا کام ہوتا ہے. کچھ لوگ تو انتہائی مخلص ہوتے ہیں، جان مال جذبہ اپنا علم ہنر اسکل ہر چیز کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ بیچ بیچ کی راہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کام کرنے والوں کی ہمتیں توڑنے والے ہوتے ہیں، ان کی جڑیں کاٹنے والے ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہر گروہ میں پائے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے لوگوں سے واسطہ تھا، لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ ان سے ڈیلنگ کا طریقہ انداز کیا سکھایا گیا؟ واقعو وصفہو، اگنور کر دو، معاف کر دو، درگزر کرو، اور جو کرنا ہے وہ کرتے جاؤ. اللہ کا کام تو ہو کر رہے گا. کسی کے آنے یا نہ آنے سے، کسی کے شریک ہونے یا نہ ہونے سے وہ کام نہیں رکتا. اللہ اس سے بہتر لوگ لے آتا ہے. یاد رکھیے کہ میں ہوں یا آپ ہوں، جہاں کہیں ہم کام چوری کریں گے اور جہاں کہیں ہم پیچھے ہوں گے، ایسا نہیں ہو کہ اللہ کا کام نہیں ہوگا.
جو کچھ بھی اللہ نے چھوٹا یا بڑا کچھ بھی کرنے کی توفیق دی ہے، ہماری جگہ کوئی اور آ کے کھانا پور کر لے گا، کوئی اور کر لے گا، کوئی اور ثواب لے جائے گا. ایسی جگہ سے اللہ غیر سے مدد کرے گا کہ ہم سے بھی بہتر لوگ آ سکتے ہیں. اور ایسے ہی لوگ ہمیشہ دین کو اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہے. شکر اس بات کا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی اور ہم کو چن لیا. اب سب کچھ پا کر پھر پلٹ جائے انسان، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں ڈالیے. ان میں سے ایک شخص ہے جد بن قیس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہانے کرنے لگا، کہنے لگا آپ جا رہے ہیں رومیوں سے جنگ کرنے، اور پہلے سنا ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی، عورت میری بڑی کمزوری ہے، اگر آپ مجھے لے گئے تو میں تو مصیبت میں پڑ جاؤں گا، اس لیے بہتر ہے میں وہاں نہ جاؤں، فتنے سے بچ جاؤں. اچھا، کچھ لوگ تو بالکل یہی لاجک ہوتی، ہم دین کا کام اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کام کرنے والے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور پھر وہ غیبت کرتے ہیں اور ایسا ویسا، اور اس سے ہمارے بھی عمل ضائع دیں گے، بہتر ہے کہ ہم ایک طرف ہی رہیں. یہ کوئی لاجک نہیں، یہ کوئی بہانہ نہیں. بات یہ ہے کہ اگر صحیح ماحول ملتا ہے تو اور سپورٹ کرو، نہیں تو اس کو صحیح کرو. اب عورتوں کے فتنے سے مقابلہ گھر بیٹھ کے تھوڑی ہوگا، وہ تو سیلف ڈسپلن چاہیے، سیلف کنٹرول چاہیے کہ تم اس میں نہ کودو. اصل کامیابی یہی ہے کہ جہاں پھسلن ہو انسان وہاں سے بچ کے چلے، خود تو سنبھلے نہ کہ بلیم کرے کہ کس نے چل کے پھینک دیا کہ میں گرنے والا ہوں، جب تک تم یہ نہیں اٹھاؤ گے میں چلوں گا ہی نہیں. یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے. جب کام کا وقت ہے تو کام ہی چاہیے، کام ہی کرنا ہے. فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہی ہوئے ہیں. یعنی فتنے میں کیسے پڑے ہوئے؟ یعنی منافقت میں. منافقت ایک فتنہ مصیبت ہے ان کے لیے، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو ان کو اچھی نہیں لگتی، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا، ہم تو پہلے ہی الگ ہو گئے تھے. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور اس میں بھی خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، کچھ اور سکھانا چاہتا ہے جو ابھی تک نہیں سیکھے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کا منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کا منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا. نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں سستی کے مارے. یہ منافقین کی ایک پہچان ہے. جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے وہ کسی اور کام میں کیا کرے گا، اور خدا کے دین کی کیا خدمت کرے گا جو فرض ہی نہیں پورا کیا. اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو باغ ناخواستہ احسان جتا کر. ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حقی کی حالت میں جان دیں. یعنی جس مال اور اولاد کی وجہ سے وہ دین کے کام سے پیچھے ہٹتے ہیں وہی مال اور اولاد ان کے گلے کا پھندا بن جاتا ہے. وہ سمجھتے دین کا کام مشکل ہے، اللہ ان کو کسی اور مشکل میں ڈال دیتا ہے. وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں. یعنی ان کی ظاہری باتوں پہ بالکل نہ جاؤ جہاں وہ تم سے محبت کا اظہار کریں، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، اس لیے تمہیں راضی کرنے کے لیے ایسے ڈائلاگ بولتے رہتے ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لے یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ بات بھی ایسی ہے جو Day 1 سے ہو رہی. لوگوں نے مال کے معاملے میں پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا تو باقیوں کو کہاں چھوڑیں گے. کوئی بھی شخص جو دین کے نام پر کچھ جمع کر رہا ہو، کچھ کام کر رہا ہو، لوگ ضرور شک کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں. اور آپ کے دین پر چلنے اور مخلص ہونے کی شرط یہ ہے کہ آپ پر یہ الزام لگے ایک دفعہ، کیونکہ یہ الزام پیغمبر پر لگا ہے کہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. حالانکہ جو اپنی جان اور مال سب کچھ لگا رہا ہے وہ لوگوں کو مال کو اپنے لیے رکھ لے گا کہ جس کے استعمال کرنے کا بھی اس کو وقت نہ ہو.
اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں. یہ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ انہیں کچھ مل جائے، اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. انا الی اللہ راغبون. پھر صدقات کی تقسیم خود فرما دی کہ کس کس کو دے سکتے ہو. انما الصدقات للفقراء. بے شک صدقات تو فقراء کے لیے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں. والمساکین. اور مسکینوں کے لیے جن کے پاس ہے مگر ضرورت پوری نہیں ہوتی.